بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام ویئرس کو آپ کے میزبان آشقاء داور کی جانب سے سلام۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام کے ابتدا میں کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا جاگ جائے۔ جی ہاں، ایک عالم دین تھے، ان کو بڑی فکر تھی کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، بڑے خوفزدہ رہتے تھے۔ تو سچے عالم دین تھے، تو ایک دن خواب میں خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کو لحد میں قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں جیسے اتارا گیا تو ایک انتہائی حسین خوبرو قسم کے ایک صاحب قبر میں تشریف لائے اور دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین اور جمیل ایک اور صاحب آئے اور پہلے والے کو کہا کہ آپ پاؤں کی طرف چلے جائیے، اور خود ان کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ منکر نکیر آئے، اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونا تھا کہ جو بعد میں صاحب آئے تھے انہوں نے سوال جواب ان سے سوال لے لیے اور خود ان کو جواب دے دیے، اور جواب دے کے ان سے کہا کہ اب آپ آرام سے سو جائیے، اور کھولنے والا ایک جنت کی کھڑکی آپ کی قبر میں کھولے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متجسس ہوا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، تو کہنے لگے کہ جو پہلے صاحب آئے تھے جن کو میں نے آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا کیا ہے، وہ فجر کی نماز صلاۃ الفجر تھے، کیونکہ آپ فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ آپ کی مدد کے لیے اللہ پاک کے اذن سے آئے ہیں۔ اور میں جو ہوں، جو آپ کے بعد میں آیا ہوں، دائیں طرف کھڑا ہوں، میں قرآن مجید ہوں، اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا ہے، لہٰذا میں اس مشکل وقت میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو خواب کا لب لباب یہ ہو گیا کہ فجر کی نماز اور تلاوت قرآن مجید کی اہمیت، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اس صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرینس پر دیکھیے ٹیلی فون نمبرز جو ہم بھیج رہے ہیں، آپ کو ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اچھے سچے خواب شیئر کیجئے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں اس صاحب سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، خواب میں ایک اچھی تمہید بنی اور اینڈ رزلٹ یہ آیا کہ فجر کی نماز و تلاوت، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آشکار بھائی یہ ملتا ہے کہ بندے کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہاں تک کہ صبر، یہ ساری چیزیں قبر میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آتی ہیں اور عذاب کے فرشتوں سے اسے بچاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ میں نے ایک ایسی روایت بھی پڑھی کہ جیسے کوئی دفن ہوتا ہے تو نماز آ گئی اور اس نے آ کر اللہ کی عطا سے بچا لیا، روزہ آ گیا اس نے بچا لیا، تو صبر کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر میں اس کے روز قیامت کام آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، چھوڑتا نہیں ہوں، روز قیامت بھی اسے کام آتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا یہ ضد کرے گی کہ مولا یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش فرما، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکے گی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کیونکہ اس کا ایک نام مانعہ اور ایک نام منجیہ۔ مانعہ اور منجیہ۔ اچھا۔ مانعہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والے، سبحان اللہ۔ اور منجیہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والے۔ سبحان اللہ۔ جی، جب سورہ ملک جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 2.5 صفحے پر ہے، جب ایک 2.5 صفحے کی سورہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی عطا سے ہی روک رہی ہے، نجات دے رہی ہے، تو پورا قرآن کا معاملہ کیا ہوگا جو پورا قرآن پڑھے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ جب روز قیامت قرآن پڑھنے والا نا افراتفری کی وجہ سے پریشان ہوگا، اچھا وہاں پر تو ہے نفس نفسی کا عالم ہوگا نا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، تو قرآن انسانی صورت میں آئے گا اور آ کر اس سے کہے گا کہ ذرا پہچان میں کون ہوں، وہ نہیں پہچانے گا۔ کہا کہ مجھے بتاؤ آپ کون ہو؟ کہا کہ یاد کرو دنیا میں تم جس سے محبت کرتے تھے، جس کی تلاوت کرتے تھے۔ کہا اچھا آپ قرآن ہیں؟ کہا میں قرآن ہوں۔ کیا بات۔ اس کا ہاتھ پکڑے گا اس حال میں کہ ان کے اوپر سکینہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا اور کہے گا کہ یا رب اکرم ہو، اے میرے رب یہ جو بھی ہے تھا تو ایمان والا نا، اس کی عزت کر، اس کو عزت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو یہ مقام عطا فرمایا نا، تو قرآن سفارش کر رہا ہے
اور شفاعت کر رہا ہے. صاحب قرآن کا جی کیا؟ اچھا، اب پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر عزت کا تاج پہنائے گا. ماشاء پھر کہے گا زد ہو یا رب، یا رب اس کی عزت میں اضافہ فرما. سبحان اللہ. پھر اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا، ایک عزت والا لباس پہنایا جائے گا. تو وہ کہے گا مولا تو نے عزت والا تاج پہنایا، عزت والا لباس پہنایا، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے داخل جنت فرما دے. کیا بات ہے، سبحان تو یہ اللہ. تنہا نہیں چھوڑے گا. ماشاء اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا والوں سے دوستی کرتے ہیں نا، ایسا دوست تلاش کرتے ہیں جو آپ کو غمی خوشی میں چھوڑے نہیں، خاص طور پر غم میں نہ چھوڑے، آپ کی پریشانی میں نہ چھوڑے. آپ نماز سے دوستی کر لیں، قرآن سے دوستی کر لیں، کیا بات. یہ آپ کے یہاں پر بھی کام آئیں گے. حضور نبی کریم علیہ السلام جب پریشانی میں تشریف لاتے تو آپ 2 رکعت نوافل پڑھتے وضو فرما کر. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد چاہو. چل. اور پھر قرآن کی تلاوت، مولا علی فرماتے ہیں نا کہ یہ بڑا مشہور جملہ ہے آپ کا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب تعالیٰ سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین ایک اندر کی گر کی بات بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں قرآن سے محبت ہے. قرآن سے محبت کیا مطلب چومنا قرآن کا نہیں ہے. قرآن سے محبت ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. اور اس کی پریکٹیکل ایک بات بتاؤں کہ قرآن کی اگر آپ کو عزت کرنا ہے نا تو حافظ قرآن کی عزت کیا کریں. نہ دیکھیں آپ کو وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اگر وہ حافظ قرآن کی عزت کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عزت عطا فرمائے گا. قرآن کو چومنا بھی اس کی عزت ہے، ہاں، قرآن کو تھامنا، قرآن کو اچھے مقام پر دیکھنا، رکھنا، اس کو معطل پڑھنا. رکھنا. لیکن فقط یہ عزت کے تقاضے فقط یہ مزید نہیں ہیں، درجات ہیں. عزت کے تقاضے یہ بھی ہیں کہ آپ اسے دل سے لگائیں، ماشاء اللہ. آپ اس پر عمل کریں. ماشاء اللہ. تو آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عثمان بات کر رہا ہوں ملتان سے. عثمان بھائی ملتان سے بات کریں جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی خواب دیکھا میں نے، فجر کی نماز کے بعد سویا ہوں. خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ سفید بادل ہیں بہت خوبصورت. ٹھیک ہے، ان کے اندر بہت ہی خوبصورت ایک گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے اس میں. جی یہی خواب دیکھو، اور خوبصورت اس کو دیکھ رہا ہوں، اتنا مطلب کہ دلی خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور بہت اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عثمان بھائی آپ نے ہماری گفتگو سنی قرآن مجید کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ. تو تلاوت یقیناً آپ روزانہ کرتے ہوں گے. جی الحمدللہ، شکریہ. چلیں ہمیں بھی دعا اچھا، میں ایک بہت رکھیے بڑا گا. گھر اور آپ اس میں ہیں. جی مفتی صاحب کو پوچھ رہے ہیں آپ سے. جو بہت بڑا گھر آپ نے بادل میں دیکھا تو آپ اس میں ہیں یا کیا ہے؟ نہیں میں نیچے کھڑا ہوں زمین پہ، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے عثمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی ایک تو جی میں نے یہ جو خواب دیکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہیں، میں نے کیس کے کوئی ہمارا کیس میں نے ان سے کوئی وظیفہ پوچھا تھا، قالا رب اشرح لی کا ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ میں نے ابھی 2 دن کیا تھا. تو مجھے خواب آیا ہے کہ یہ مفتی سے یہ جو مفتی صاحب ہے یہ جیسے واش روم میں بیٹھے ہیں کموڈ کے اوپر، میں اور میرا چھوٹا بھائی، ہم لوگ دونوں دروازے کی چوکھٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کموڈ پہ تو بیٹھے ہیں مگر اٹھ جاتے ہیں بغیر طہارت اور ہاتھ دھوئے اور نکل کے باہر چلے جاتے ہیں دروازے سے. تو میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں دروازہ تم بند کر دو، وہ زور سے دروازہ بند کر دیتا ہے اور جب وہ گزر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے اس کو کہا بند کر دو، پھر میری آنکھ کھل گئی. اچھا جی، دوسرا ایک خواب یہ ہے کہ یہ میرے یعنی جن سے وظیفہ آپ نے لیا تھا آپ نے ان کو دیکھا جی ہے؟ ان کو دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے اور یہ خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے، لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے اور شامل کریں گے اپنے کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں میری بہن اور کہاں سے کر رہی ہیں؟ میں نور فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے خواب میں نا ایک تو دیکھا ہے کہ میرا جو دیور ہے نا وہ میری بہن کو کنگھی کرا رہا ہے، میری دونوں بہنوں کو کمی کرا رہا ہے؟ جی کنگھی کرا رہا ہے. کنگھی کرا رہا ہے. اچھا جی مجھے اس سے بڑا عجیب ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے اس کے گھر والے. آپ کا دیور جو ہے آپ کی بہن سے کنگھی کروا رہا ہے، ٹھیک ہے پھر؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نورین بول رہی ہوں کوئٹہ سے. کوئٹہ سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے.
میرا خواب یہ ہے کہ میرے شوہر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب انہیں خواب میں ملتے ہیں جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں. ابھی میری اینک ٹوٹ گئی ہے, میری اینک بنوا دو. اچھا, اینک ٹوٹ گیا, اینک بنو, ٹھیک ہے. ہاں, اور ایک دوسرا خواب ہے میرا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی جیسے غائبی چیز نہیں ہوتی, وہ مجھے گود سے پکڑ کے مجھے اوپر اٹھا رہی ہے نا. کس سے پکڑ کر؟ دور سے پکڑ کے اوپر اٹھا رہی ہے, پکڑ کے نا, میری چوٹی سے پکڑ کے مجھے اوپر اٹھا رہی ہے, اور میں زمین سے کافی اوپر ہو گئی ہوں نا. تو میں اسے کہتی ہوں کہ نا تمہارے پاس شیطانی طاقت ہے, میرے پاس اللہ کی طاقت ہے, اور میں ساتھ ساتھ درود پڑھ رہی ہوں. سبحان اللہ. پھر جیسی چیزیں مجھے چھوڑ دی اور میں نیچے اتر آئی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ حقیقت میں کچھ پریشانی ہے اس حوالے سے کہ کوئی تنگ ہو رہی ہوں, آپ پریشان ہو رہی ہوں؟ جی پریشانی تو آج کل بہت ہے ہمارے گھر. نہیں, یعنی ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ خدا نہ خاصا کوئی جنات وغیرہ ہیں, کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی؟ یہ ہے ہمارے, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے, اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون اور کہاں سے؟ جی مسز طاہر بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. مسز طاہر بات کر رہی ہیں جی. آپ اپنا ذرا ٹی وی کا آواز بند کر دیں پلیز. جی بند ہے بھائی. جی اب جی میری بہن اب بتائیے خواب کیا دیکھا آپ نے؟ جی میرے بیٹے نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں خواب میں, اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا میرے جوتے سے ہی پالش نہیں کر کے رکھتے, ویسے ہی میلے پڑے رہتے ہیں, اگر آپ لوگوں سے صاف نہیں ہوتے تو آپ مجھے دے دیں, میں خود صاف کر کے رکھ دیتا ہوں. اچھا ہاں جی یہ میں نے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے یہ خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بار بار کال بند ہو رہی جی. میں اچھا کال ڈراپ ہو گئی. چلیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے فوزیہ بات کی. فوزیہ اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب دیکھا, میں خواب میں واکر چلا رہی ہوں. واکر چلا رہی ہیں خواب میں؟ اچھا کتنی ایج ہے آپ کی؟ 25 آپ کی ایج ہے. جی جی. اور دوسرا خواب میں دیکھتی ہوں کہ اکثر خواب میں مجھے کوئی بھٹا دے جاتا ہے. کیا دے رہا ہوتا ہے؟ بھوسا دے رہا ہوتا ہے. بھٹا دے جاتا ہے. اچھا بھٹا, ٹھیک ہے. آپ کو دوسرے کام میں کوئی بھٹا دے رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے رحیم یار خان سے آپ شامل ہوئے. فوزیہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے, کہاں سے؟ سر میں گجرانوالہ سے صبح بات کر رہی ہوں. گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں جی. میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر, میرا بیٹا ملائیشیا میں ہوتا ہے. اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے منہ سے بال نکل رہے ہیں, اور سر وہ اپنے ہاتھوں سے نا منہ سے بال نکال رہا ہے. اچھا. اور سر دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو لکڑی کی ہوتی ہے نا, کریٹ ہوتا ہے فروٹ والا, سر اس کے اندر انڈوں سے بھرا ہوا ہے وہ, جیسے کہ مرغی کے نیچے نہیں انڈے رکھے جاتے. اور سر میں ان کو توڑتی ہوں نا, جیسے کہ بچے میں دیکھ رہی ہوں نکلی ہے کہ نہیں نکلی. کریٹ میں انڈے ہیں؟ کریٹ میں انڈے ان کو توڑتی ہیں کہ انڈوں میں بچے تو نہیں ہیں؟ جی ہاں جی, چوزے جیسے کہ میں دیکھ رہی ہوں نکلے ہیں کہ نہیں نکلے. تو سر کوئی نہیں نکلے. کتنی انڈے میں توڑتی ہوں دیکھتی ہوں, سر مرغی کوئی نہیں ہے, خالی انڈے ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ مرغی کے نیچے انڈے تھے. تو سر میں توڑتی جاتی ہوں. جی سر بولے, فرمائیں. ہاں جی سر, وہ میں دیکھتی ہوں کہ انڈے میں توڑتی جاتی ہوں تو خالی انڈے ہوتے ہیں. تو میں تھوڑا پریشان ہوتی ہوں کہ یہ انڈوں میں سے چوزے نہیں نکل رہے, تو یہ تو خالی سارے نکل رہے ہیں. سر پھر ایک انڈے میں سے نا ایک بطخ کا بچہ نکلتا ہے. تو میں پھر بھی حیران ہوتی ہوں کہ یہ تو مرغی کے انڈے تھے, تو یہ بطخ کا بچہ کیسے نکل آیا. سر پھر اس کو میں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہوں. تو سر یہ میری چھت کے اوپر نا, یہ میری ہاتھ تھی, اور چھت کے اوپر سر میرے ایک اسٹور روم ہے, میں اس کے اندر جاتی ہوں تو کاؤنٹر کے اوپر نا ایک مرغی بچوں کو دانا کھلا رہی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ میں نا اس کے اندر نا بطخ کے بچے کو چھوڑ دیتی ہوں, دیکھتی ہوں مارتی تو نہیں, لیکن سر وہ نہیں مارتی, تو بطخ کا بچہ بھی ساتھ دانا کھانے لگ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کے؟ سر وہ تو ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بیٹا جو ہے کتنے سال کا ہے آپ کا؟ بیٹا ماشاءاللہ سر 22-23 سال کا, جو باہر ہے پیشین. اچھا اس کے علاوہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے اور ایک بیٹی کی بھی شادی کی ہے, باقی سارے انمیرڈ. کوئی پوتے یا نواسیاں ہیں آپ کے؟ ابھی سر کچھ نہیں, ابھی بیٹے کی 3-4 ماہ پہلے شادی کی ہے. اچھا کسی حوالے سے, اولاد کے حوالے سے کچھ پریشانی کسی بچے کے؟ نہیں سر, ابھی تو سارے انمیرڈ ہیں. یہ سارے انڈوں والی خواب بھی تقریباً مجھے سال پہلے آئی ہے. اچھا بچوں کے آپس میں خدا نہ خاصا اختلافات تو نہیں ہیں؟ نہیں سر, نہیں خدا نہ.
اصل میری بہن ہر اینگل سے مفتی صاحب پوچھتے ہیں، کیونکہ ایک خواب کے حوالے سے کئی تعبیریں ہوتی ہیں، تو بہرحال آپ نے بتایا ہے، اس حوالے سے مفتی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے دونوں خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میرا خواب ہے، پہلا خواب یہ ہے کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں اپنی امی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو میری امی نے نا میرے بھائی کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے، میرا وہ بھائی جو ہے نا 7 سال کا، لیکن سمجھ خواب نہیں میں آ رہا۔ نہیں ایک منٹ، یہاں تک تو ہم سن لیا، سمجھ گئے کہ آپ تینوں جا رہے ہیں اور آپ کے بھائی کو امی نے گود میں اٹھایا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ بتایا کہ نا اب وہ اصل میں جو ہے نا وہ 7 سال کا، لیکن خواب میں وہ جو نہیں سمجھ رہی، کیا اصل میں کیا بتایا؟ اصل میں اب میرا بھائی اصل میں وہ 7 سال کا ہے، لیکن خواب میں وہ چھوٹا ہے۔ اچھا، اب 7 سال کا لیکن خواب میں چھوٹا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر؟ جی جی، تو پھر ساتھ میں جو ہے نا بہت زیادہ چیز ہے، پھر امی کو سمجھ میں جو ہے نا- میری بہن آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہاں میں خیال ہے کہ آپ کلوز کہیں جاؤ بات کرنی ہے، جو سگنل پورے نہیں مل رہے ہمیں۔ بہرحال اتنا ہم نے سنا ہے، اس حوالے سے دیکھیں مفتی صاحب کیا بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد جاوید بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی محمد جاوید بھائی اپنا خواب بیان کیجیے۔ اکثر میں رات کو سوتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے ہی نیند آتی ہے کسی بلندی سے گرتا ہوں نیچے، کوئی کھائی ہوتی ہے یا اتنی گہرائی ہوتی ہے جہاں سوچ بھی نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی ہوتی ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے نا۔ اس طرح کے خوفناک قسم کے اکثر خواب دیکھتا ہوں جہاں پہ گہرائی میں جا کے گرتا ہوں نا، اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو کیا بیڈ سے نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی آپ خواب تو دیکھتے ہیں کھائی میں گرنے کا، لیکن حقیقت میں جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ بیڈ سے نیچے تو نہیں گرے ہوتے، بیڈ پہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، میں بیڈ پہ ہی ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں، کام کوئی کیا چیز کرتے بھی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ اچھا آپ کام کیا کرتے ہیں جاوید صاحب؟ میں ڈیفینس میں ہوں۔ اچھا ڈیفینس میں کچھ ہیں آپ۔ کام، کچھ کسی حوالے سے کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ کوئی آپ کو جاب کے حوالے سے یا کسی گھر والے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے تو۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پنڈی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بہاولپور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شاہین ہے۔ جی میری اور بہن۔ میں نے یہ خواب نا 2 دفعہ دیکھا ہے۔ جی ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے نا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر میری آنکھ کھلتی ہے، پھر میں یہ سوچتی ہوں، پھر میں اللہ میاں سے کہتی ہوں، یا اللہ یہ جو دکھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں کیا چیز ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا پھر میں 2-3 دن کے بعد دوبارہ دیکھ رہی ہوں، ایک عورت بیٹھی ہے میرے سامنے، مجھے کہتی ہے کہ آپ نا مجھ پہ دم کریں۔ دم میں کریں۔ جی، میں نے کہا میں کیسے آپ پہ دم کروں، میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں، نماز ہی پڑھ لوں تو مجھے نا پھر آواز آتی ہے کہ آپ ہیں۔ پھر میں وہ کیا آواز آتی ہے؟ آپ ہیں، دوبارہ آواز آتی ہے، ہاں وہی آواز آتی ہے، بندہ سامنے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو آواز آتی ہے آپ پڑھیں۔ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، 3 دفعہ درود شریف پڑھاتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ پڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھونک مارو۔ پھر کہتے ہیں یہ تقریباً پھونک مارو سارا۔ پھونک مارو، ٹھیک ہے جی، اور مجھے نہیں یہ جی، سمجھ آ رہی۔ نہیں بالکل اچھا انشاءاللہ۔ نماز کی پابند ہیں ویسے آپ؟ نہیں، میں نماز میں نے عزت میں شروع کی تھی، میرے میاں کو 6 سال لگ گیا ہے، پہلے مولانا صاحب میں نے۔ ٹھیک ہے، چلے میری بہن نماز کی پابندی کیا کریں کہ پہلا سوال روز حشر نماز ہی کے حوالے سے ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ میری بہن، آپ کی دعائیں چاہیے۔ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کس کو سے بات کر رہے ہیں؟ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے خواب دیکھا 2-3 دن پہلے کہ مجھے عجیب سا خواب آتے رہتے ہیں، جن سے میں ڈرتی بہت ہوں خواب میں۔ 3-4 سال مجھے یہ خواب لگاتار آتے رہے کہ 2-3 انسان ہیں، ایک کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، جنگل ہوتا ہے بہت زیادہ، کیا ہوتا ہے؟ جنگل ہوتا ہے؟ جنگل، ہاں جنگل ہوتا ہے، تو میں وہاں اکیلی ہوتی ہوں۔ 3-4 سال مجھے یہ خواب آئی ہے کہ وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ان سے بچتی ہوں، اچھا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے بچتی ہوں، لیکن میں ایک دن خواب کیا ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا،
اچھا انہوں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے. ہاں جی انہوں نے مجھے پکڑ لیا، لیکن پھر بھی میں نا بھاگ جاتی ہوں وہاں سے، آپ بھاگ پتہ نہیں جاتے، کیسے کرتے. ٹھیک ہے. اور کبھی مجھے اتنے زیادہ وہ سانپ نظر آتے ہیں، کبھی بچھو اور کبھی کروکوڈائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سمندر بڑا ہوتا ہے کروکوڈائل کا. اچھا ٹھیک. گندا پانی بہت دیکھتی ہوں میں. کتنی ایج ہے ان کی؟ آپ کی ایج کیا ہے میری بہن؟ میری 36 ہے. آپ میرڈ ہیں؟ جی میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں، میرڈ ہیں ماشاءاللہ. کسی شوہر حوالے سے آپ کے پریشان تو نہیں ہے؟ جی کسی حوالے سے کوئی پریشانی؟ کسی حوالے سے پریشان تو نہیں ہے، وہ سب پوچھ رہے ہیں. صحت کے حوالے سے کسی گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، ہم ایسے ہسبینڈ کی طرف سے رہتی ہے پریشانی. کوئی بیماری وغیرہ نہیں کسی کو، آپ کو آپ کے شوہر کو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی، گھر پہ آتی ہیں. میری بہن ایک منٹ بات سن لیجیے. پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اپنا تعارف کرائیے پھر خواب بیان کیجیے. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سکر سے بات کر رہی ہوں. جی. میری عمر 60 سال ہے جی. اور میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے. میرے خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری جو بہو ہے وہ گھر سے گئی ہوئی ہے نا، 1 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن خواب میرا یہ ہے کہ وہ بہو میرے گھر آتی ہے اور آ کے نا سیدھا کمرے میں گھس جاتی ہے، کمرے میں چلی جاتی ہے اور پھر وہاں سے نا کپڑے نکالتی ہے میرے بیٹے کے، سفید شلواریں ہیں، نکالتی ہے اور نکال کے نا باہر مشین لگاتی ہے کپڑوں کی نا، تو اس میں دھونے لگ جاتی ہے. اور اس میں جو یہ اپنی امی کے گھر سے ایسے کپڑے لے کے آئی ہے جو ناپاک ہے، یعنی کہ حیض میں جو استعمال ہوتے ہیں نا کپڑے، وہ کپڑے ہیں. اور میرے بیٹے کی شلواریں ہیں، وہ مشین میں ڈال کے دھو رہی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں جا کے میں دیکھوں تو صحیح میری بہو کیا یہ مشین کیوں چلا رہی ہے، کیا کر رہی ہے. تو میں نا دیکھتی ہوں تو میں اس کو غصہ کرتی ہوں. میں نے کہا میرے بیٹے کی پاک شلواریں ہیں اور وہ نمازی ہے اور تم ان کے ساتھ ان نے یہ گندے کپڑے ڈال دیے اور سارا مشین کے اندر نا وہ بلڈ نظر آ رہا ہے، پانی. تو میں وہ سارے کپڑے نکالتی ہوں اور باہر پھینکتی ہوں غصے سے نا کہ یہ تم نے کیا ناپاکی شروع کر دی ہے. میرے بیٹے کی سفید شلواریں، پاک شلواریں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم تفصیل سے سنا ہے. اب یقینا آپ بھی جاننا چاہیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا انتظار کیجیے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ تیسرا سیگمنٹ ہم مختص کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے، تو ابھی ہم اپنے کالرز کو شامل نہیں کریں گے. وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور شامل کر لیں گے، ورنہ کل انشاءاللہ پروگرام کریں گے. کل آپ کو شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا، عثمان صاحب نے ملتان سے یہ پوچھا کہ فجر کے بعد آسمان پر دیکھا تو سفید بادل ہیں اور ان سفید بادلوں میں ایک بہت بڑا گھر ہے اور یہ نیچے سے اسے دیکھ رہے ہیں. یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ بعض اوقات آدمی جو سوچتا ہے نا، یعنی خوابوں کے محلات کھڑے کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں اپنی فیلڈ میں اتنی اونچائی پر چلا جاؤں گا. تو اگر ایسا معاملہ ہے اور سوچتے بہت زیادہ ہیں اپنی فیوچر کے حوالے سے، یعنی کہ میں اتنی ترقی کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، تو پھر اگر سوچے ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر سوچتے زیادہ نہیں، ایک حد تک سوچتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں، تو پھر بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو دیکھے گئے خواب ہیں اس کی تعبیر آپ کو عطا فرمائے گا. کچھ خواب ہوتے ہیں جو بندہ سونے کے بعد دیکھتا ہے، کچھ خواب ہوتے ہیں جو جاگتے میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیلڈ میں ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. پھر ایک خواب حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ایک مولوی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، کوئی معاملہ تھا تو انہوں نے ان سے وظیفہ پوچھا. پھر وہ سارے معاملات کہ انہوں نے ان مولانا صاحب کو جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ دیکھا اور ساری چیزیں. تو بہرحال اس خواب کی تعبیر یہ بن رہی ہے کہ جو آپ وظیفہ کر رہی ہیں، میں اس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، وہ مناسب نہیں ہے، وہ کوئی اور وظیفہ کریں، یہ وظیفہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے وظیفے کو چینج کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ میں اس کی مثال دوں گا، میں زیادہ اس میں کہوں گا نہیں، کیونکہ ظاہر کون ہے، انہوں نے کہاں سے لیا مجھے نہیں پتہ. بعض اوقات بندہ بتانا کچھ چاہتا ہے، بتا کچھ دیتا ہے اور آگے سے وظیفہ بھی وہی آتا. تو میں اس لیے زیادہ اس میں کامنٹس نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا مثال کے طور پر آپ کے سر میں درد ہے اور آپ پیٹ کی گولی لیں تو کیا سر درد صحیح ہو جائے گا؟ تو یعنی جو چیز ڈائگنوز ہوتی ہے تو اسی طریقے سے وظیفہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے وظیفے کو چینج کریں. پھر اس کے بعد
جو ہے وہ ایک نور فاطمہ صاحبہ نے پوچھا کہ ان کے دیور ہیں اور ان کی دونوں بہنوں کو وہ کنگھی کر رہے ہیں. بہرحال میں نے پورا نہیں سنا، جتنا سنا یہ بات عرض کر دوں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل صحیح معاملہ ہوتا ہے، پردے کا معاملہ ہوتا ہے، شیطان انٹرفیرنس کرتا ہے اور اس طریقے سے خواب دکھا کر ایمان والوں کو پریشان کرتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب شریعت مطالعہ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تو چاہے دیور ہو، کزنس ہو، ان تمام سے جو ہے وہ شرعی پردہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ہمارے یہاں عام طور پر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا اور بعد میں پھر جو نتائج آتے ہیں وہ پھر یعنی اپنے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ صحیح نہیں آتے. تو بہرحال میں بار بار یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مرد حضرات کے لیے بھی مطلب اس طرح صحیح نہیں ہے اور خواتین کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، لیکن خواتین کی جو عزت ہے وہ بہت زیادہ حساس معاملہ ہوتا ہے. تو خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو بعد میں پھر کافی افسوس ملتے ہیں. تو شریعت مطالعہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کیجئے. جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ کیجئے، جو نہیں کرنے، جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں تو آپ ان سے اجتناب کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد نورین صاحبہ نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ سسر مرحوم کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری اینک ٹوٹ گئی ہے تو مجھے اینک لا دو. تو کوئی ایسا معاملہ، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں کسی سے قرض لیا ہے تو وہ رہ گیا، امانت تھی وہ رہ گئی، یا جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیا، یا جانے انجانے میں کسی کو کسی حوالے سے تکلیف پہنچ گئی، بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا. تو ذرا سا اپنے سراؤنڈنگ میں یہ پتہ کر لیں، کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان کی طرف سے ادا کر لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی مخلوق جو ہے انہیں چوٹی سے پکڑ کر اٹھا لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، تمہارے پاس تو شیطانی معاملہ ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا، تو یہ درود پاک پڑھتی ہیں. تو درود پاک تو ظاہر ہے کہ وہ عمل ہے کہ جس میں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دور فرماتا ہے. اور درود پڑھنے والا یوں سمجھ لیں کہ غموں سے، تکلیفوں سے، مصائب و آلام سے اللہ رب العالمین اسے دور فرما دیتا ہے اور خوشیاں عطا فرماتا ہے. یہ بڑا یعنی بہت اچھا سائن ہے کہ آپ درود پاک اگر پڑھتی ہیں تو یہ بہت اچھا سائن ہے. اور درود پاک نہیں پڑھتی تو پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ آپ کو پہنچے گا. یہ جو مخلوق کے حوالے سے ہوتا ہے، جنات وغیرہ اس طرح، تو یہ پڑھنے پڑھانے والا جو ہوتا ہے نا تو اس سے یہ دور ہو جاتے ہیں، اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ مسئلہ ہے بھی بتا رہے ہیں، مسئلہ ہے بھی، تو آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نا سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں فجر، عصر اور عشاء کے بعد، اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. پھر اس کے بعد مسز طاہر نے پوچھا کہ ان کے بیٹے نے خواب میں ابو مرحوم کو دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ جوتے تم صحیح صاف نہیں کرتے اور تم سے صاف نہیں ہوتے تو مجھے دے دو، میں صاف کر لوں گا. اس کی ایک تعبیر دیکھیں، جوتوں سے نا آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں جوتے پہنتے ہیں تو جوتے آپ کو کس چیز سے بچاتے ہیں؟ کانٹوں سے، کیلوں سے، کچروں سے. یعنی آپ کو آرام ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ پاؤں ہے، جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اس ایک حصے کو آرام پہنچتا ہے تو پورے وجود کو آرام پہنچتا ہے. اگر آپ کو یہاں چوٹ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک حصے کو چوٹ پہنچی لیکن پورا جسم جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے اور آپ ان کو ایصال ثواب فرمائیں، ٹھیک ہے نا. دعائے مغفرت کرتے رہیں تاکہ ان کو آرام پہنچے مزید. اچھا، اسی طریقے سے ایک خواب کی تعبیر اس کی ایک طریقے سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یعنی کوئی اولاد میں سے والدہ کی خدمت نہیں کرتا تو اپنی والدہ کی خدمت کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھی خوش ہوں گی اور اللہ رب العالمین ان کی روح کو بھی سکون پہنچائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوزیہ بہن نے رحیمیہ خان سے پوچھا کہ واکر چلا رہی ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ کوئی بھٹا دے رہا ہے. یہ تھوڑا سا نا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی ان کی عمر مجھے اب نہیں پتہ کیا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا ایک بندہ بڑا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں بچوں کی طرح ہے، تھوڑا سا بچپنا ہے. تو تھوڑا سا بچپنا جو ہے وہ دور کریں. اگر بڑی ہو گئی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ظاہر ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر کرنا ہوگا. بس میں یہی اشارہ کروں گا. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گجرانوالہ سے صبا بہن نے پوچھا کہ ان کا بیٹا ملائیشیا میں ہے تو خواب میں اس کے منہ سے بال نکل رہے ہیں اور وہ صاف کر رہا ہے.
دوسرا دیکھا کہ کریٹ میں انہوں نے دیکھا کہ کریٹ میں انڈے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ انڈوں کو دیکھتی کہ بھئی اس میں کوئی چوزا وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن وہ خالی انڈے ہوتے ہیں، بس ایک انڈے میں بطخ کا بچہ، یہ حیران ہوتی ہے کہ مرغی کے انڈے ہیں اور بطخ کہاں سے نکل آئی۔ دوسرا یہ کہ یہ چھت پر جاتی ہیں اسٹور روم، تو وہاں اندر مرغی جو ہے وہ اپنے چوزوں کو کچھ کھلا رہی ہوتی ہے، تو یہ ڈرتی ہے کہ مرغی کچھ نہ کہے، لیکن بہرحال اسے چھوڑتی ہیں بطخ کے بچے کو، تو وہ کچھ نہیں کہتی۔ دیکھیں یہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کا ذہن جو ہے نا وہ منتشر رہتا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ان میں آپس میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، آپ کا ذہن منتشر رہتا ہے۔ کس حوالے سے منتشر رہتا ہے کہ بعض اوقات اولاد کی طرف سے کہ میں ایسا کر لوں، ایسا ہو جائے، ایسا کر لوں، ایسا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ مستقبل کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے پلاننگ بھی ہوتی ہے، وہ بھی ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ پلاننگ نہ کیجیے، زیادہ سوچیں نہیں، اور اللہ پر چھوڑیں، اپنی تربیت پر فوکس کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بچے کے جو بال نکل رہے ہیں منہ سے، اچھا، جو پہلا خواب ہے نا بچے کا، جو بال نکل رہے ہیں، یہ کوئی اندرونی جو خرابی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات معدے کی، پیٹ میں، یا کوئی اس طریقے سے، تو اس طرف اشارہ ہے، تو اور پھر وہ نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو نجات بھی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اول تو یہ کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے نا، تو پہلے سے صدقہ وغیرہ بھی دے دیں، کوئی چیز ہوتی بھی ہے پریشان نہ، اس کا علاج کروائیں، تو اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے اوپر پانی پئیں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور صدقہ وغیرہ دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ یہ چیز کسی بھی چیز سے، مشکلات سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ثنا نے محمد پور سے پوچھا کہ امی اور چھوٹے بھائی ساتھ جا رہے ہیں، تو امی نے بھائی کو گود میں اٹھایا ہے، حالانکہ وہ 7 سال کا ہے لیکن گود میں بہت چھوٹا ہے، تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ لاڈلا ہے، صحیح ہے نا، چھوٹا بچہ لاڈلا ہوتا ہے، تو خواب میں آپ یعنی، اور پھر ماں کے سامنے بچہ بوڑھا بھی ہو جائے نا، تو ماں کے سامنے وہ بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے کہ ماں کی محبت بھی اس طرف بھی اشارہ ہے، ماشاءاللہ۔ محمد جاوید صاحب نے پوچھا کہ اکثر رات سوتے ہوئے نیچے گرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے کام میں کوئی پریشانی یا کوئی ایسی چیز، تو انہوں نے کھائی میں گرتے ہیں، کہتے ہیں کھائی میں، وہ بے انتہا۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے ان سے پوچھا کہ گھریلو حوالے سے یا صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح آ کر جو ہے وہ ایمان والے کو ڈگمگاتا ہے اور اسے مناظر دکھا کر پریشان کرتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی جسم میں تکلیف ہے، تو ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ نماز کی پابندی یہ کرتے ہوں گے، آیت الکرسی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور کوشش کریں کہ باوضو سوئیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے جس سے آپ پریشان ہو۔ باولپور سے شاہین بھائی نے پوچھا کہ 2 دفعہ مجھے کچھ پڑھایا جا رہا تھا، پھر مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر سوتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ مجھے کیا چیز ہے جو پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ مجھ پر دم کریں، خواب میں دیکھا تو یہ کہتی میں کیسے دم کروں، میں اس قابل تھوڑی ہوں، تو وہ کہتی نہیں آپ ہیں۔ پھر 3 دفعہ درود پاک اور سورہ فاتحہ ان کو بتائی گئی۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نمازوں کی طرف آئیں، قرآن کریم کی طرف آئیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے آپ کی تواضع ہے، لیکن آپ تھوڑا اس طرف آئیں گی۔ دیکھیں بعض اوقات نا کسی میں روحانی جو معاملات ہوتے ہیں وہ جینز میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہے نا، تو یہ تھوڑا سا آئیں گی تو ان کو اللہ رب العالمین بہت عطا فرمائے گا۔ ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں۔ اس کے بعد بہن نے کہا کہ 2-3 دن پہلے اچھا یہ خواب میں ڈرتی بہت ہیں، تو 2-3 دن پہلے دیکھا کہ 2-3 انسان ہیں چھوٹے بڑے، اور جنگل میں یہ اکیلی ہیں، اور وہ پکڑنے آتے ہیں، یہ کوشش کرتی ہیں بچا لیتی ہیں اپنے آپ کو، پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر یہ ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ سانپ، بچھو، مگرمچھ اور جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں بھرے ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں آپ کہتی ہیں کہ کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں یا کوئی دشمن ہیں، اور یا پھر مستقبل میں کوئی اس طرح چیز، کوئی دشمن وغیرہ سامنے آئیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اور میں کہوں گا کہ جو میں نے اوپر سورہ فلق و ناس کے حوالے سے وظیفہ عرض کیا، تو وہ ابھی پڑھیں اور صدقہ وغیرہ دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ و مامون فرمائے گا۔ یا حفیظ یا اللہ چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ بہن نے سکر سے پوچھا کہ خواب میں بہو آتی ہے، کمرے میں گھس جاتی ہے، شوہر کے کپڑے نکالتی ہے، اسے دھوتی ہے، اور پھر کچھ خراب کپڑے بھی ساتھ ڈال دیتی ہے، یہ ڈانٹتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو ان کی کچھ معاملات اختلافات اگر ہوئے ہیں،
تو اسی حوالے سے کچھ ناچاکیاں سامنے آئی ہیں کہ وہ کچھ کرتی ہیں وہ کچھ چاہتی ہیں. تو بہرحال میری بہن میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ کچھ چاہتی ہیں وہ کچھ چاہتی ہیں، تو اس طرح ذہن نہیں ملیں گے. تھوڑا سا آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا انہوں کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر بنائیں یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین محبت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. زندگی بخیر. انشاءاللہ کل اس پروگرام کے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ اسی وقت انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. فرائض واجبات کا اہتمام کریں بہت کثرت کے ساتھ. جو فرائض واجبات ہیں ہمیں یہ شیڈول جو دیا گیا اس حساب سے ادا کریں، اور ساتھ میں کثرت درود پاک کا وظیفہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.